پشتون تحفظ موومنٹ جرگہ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ حکومت پی ڈی ایم سے کیوں ناراض ہے اور جرگے میں کون کون شرکت کرے گا؟ حکومت کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے پشتون تحفظ موومنٹ ہے یہ بیسیکلی حکومت مخالف ہے۔ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈا جو ہے جلایا، پاکستان مخالف نعرے لگائے، وائرل ہوئی تھی جس میں فوج کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی تھی۔ اور اس موقع پہ یہ جو انہوں نے جرگہ منعقد کیا ہے یہ پوری دنیا کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے۔ آج کی گفتگو کریں گے ہم پشتون تحفظ موومنٹ جرگہ میں کیا ہونے جا رہا ہے، پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم پر وفاقی حکومت کی جانب سے پابندی کیوں عائد کی گئی ہے، حکومت پی ڈی ایم سے کیوں ناراض ہے اور جرگے میں کون کون شرکت کرے گا، جرگے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے یا کیا فیصلہ ہوگا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ اور بات کا آغاز کرتے کہ پشتون تحفظ موومنٹ جرگے میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ پشتون موومنٹ جرگہ جو ہے یہ ایک روایت ہے، پختون کی ایک روایت ہے، اس روایت کے تحت یہ جرگہ منعقد کیا گیا ہے۔ وہاں فیصلے جو بھی ہوتے ہیں وہ جرگے کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو ایک جرگہ جو ہے نا منعقد کیا گیا ہے جس میں تقریباً 80 کیمپ لگائے گئے ہیں۔ ان 80 کیمپ کو ایک جگہ پر مقرر کیا گیا، خیبر کے مقام پر وہ کیمپ لگائے گئے ہیں۔ اس کیمپ اس سے پہلے حکومت نے جرگے کی پرمیشن نہیں دی ہوئی تھی، لیکن پہلے ایک مقام پر ہوا جس وقت حکومت کی طرف سے ہوائی فائرنگ کی گئی تھی جس میں کافی سارے کارکنان جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور یا پھر مداخلت ہوئی کچھ اور ملی وقت ہوئی، کچھ مذاکرات ہوئے، اس کے بعد پھر جرگے کی پرمیشن دوبارہ دی گئی۔ جرگہ جو ہے وہ اب خیبر کے مقام پر منعقد کیا گیا ہے۔ آج دوسرا دن ہے جرگے کا، جرگہ جاری ہے۔ جرگے میں کیا فیصلہ ہونا چاہیے یا کیا فیصلہ ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جرگہ جو ہے وہ بیسیکلی 80 جو ہیں انہوں نے کیمپ لگائے تھے۔ اس 80 کیمپ جو ہیں وہ مختلف قبائل کے تھے، تقریباً جو 45 کیمپ تھے وہ مختلف قبائل کے تھے۔ پھر اس کے بعد باقی جو 35 کیمپ بچتے ہیں وہ مختلف شعبہ جات کے حوالے سے جو وہاں کے لوگ تھے ان کے لیے کیمپ لگائے گئے تھے۔ اب 3 دن رکھے گئے تھے اس جرگے کے لیے۔ پہلے دن ایسا ہونا ہے کہ بڑی سکرین لگا کر اس جرگے میں جو پشتون کے حوالے سے، جو وزیرستان کے حوالے سے، یا پھر کے پی کے میں جن جن علاقوں میں آپریشنز ہوئے، جن جن علاقوں میں نقصانات ہوئے، جو لوگ مسنگ پرسن ہیں یا جن جن کو نقصانات ہوئے، ان حوالے سے ڈاکومنٹری چلائی جائیں گی، ویڈیوز پیغام چلائے جائیں گے، تصاویریں دکھائی جائیں گی، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دن میں اس میں بعض جگہوں پہ ڈاکومنٹری ہوگی، بعض جگہوں پہ ویڈیوز ہوں گی، بعض جگہ پہ ان لوگوں کے پیغامات ہوں گے جو اپنے تاثرات یا اپنے اوپر گزرے ہوئے مظالم کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ پہلے دن مکمل یہ دکھایا جائے گا۔ دوسرے دن پھر یہ ہوگا کہ یہ بند مطلب کہ کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر جو سربراہان ہوں گے، جو اہم شخصیات ہوں گی، وہ ساری کی ساری وہاں موجود ہوں گی، اور اس وقت وہ بیٹھ کے اس تمام معاملے پہ گفتگو کریں گے، آیا کہ یہ باقی جو باتیں ہوئی ہیں یہ تصدیق شدہ ہے یا نہیں ہے، اور اس میں کون سی درست ہے کون سی درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جتنے بھی وہاں کیمپ لگائے گئے ہیں، تقریباً 80 کیمپ لگائے گئے ہیں، تو ان کیمپ میں سے ایک ایک بندے کو ممبر منتخب کیا جائے گا۔ وہ پھر ممبر جو ہوگا وہ اگلے لاہے عمل کے لیے گفتگو کرے گا، وہ بتائے گا کہ کیا فیصلہ ہونا چاہیے اور کیسا ہوگا فیصلہ اور کیا فیصلہ کریں گے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ تیسرا دن جو ہے اس میں پھر سارا جرگہ جو ہوگا وہ مل ملا کے ایک بات پہ متفق ہوگا، پھر اس پہ حلف ہوگا اور پھر اس پہ یہ قائم رہیں گے۔ اب جو حکومت ہے، حکومت کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جو تنظیم ہے، یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، یہ بیسیکلی حکومت مخالف ہے۔ اس پہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈا جو ہے جلایا، پاکستان مخالف نعرے لگائے۔ یہ 6 ماہ کے دوران جو ہے یہ باتیں چلیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ایک سازش کے تحت باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ اس جرگے کے حق میں ہیں اور کچھ لوگ اس کے مخالف ہیں۔ جو حق میں ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور جو مخالف ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ جرگے میں جو شرکت کی دعوت دی گئی تھی وہ جو جماعت ہے پی ڈی ایم میں، اس کی جانب سے
جو نا کافی ساری شخصیات کو تقریباً سارے KPK کے ساری شخصیات کو دعوت دی گئی تھی. اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو بھی دعوت دی گئی تھی, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت دی گئی تھی, پھر اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب کو دعوت دی گئی تھی. اس کے علاوہ اور بھی دیگر شخصیات ہیں جن کو دعوت دی گئی تھی. اور یہ دعوت جو دی گئی تھی اس میں کافی ساری شخصیات نے اس پہ آنے کی حامی بھی بری تھی, اور کچھ لوگ آئے بھی ہیں, شرکت بھی کی ہے. علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس بھی ہم نے دیکھی ہے, وہ بھی یہاں پہ موجود تھے, وہ بھی آئے ہوئے تھے. اب یہ ہے کہ جو اس جرگے کے حق میں ہے وہ کیا کہتے ہیں. جو جرگے کے حق میں ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو جرگہ ہے وہ پختون, جتنے بھی پختون ہیں, پختون قبائل ہیں, یہ ان کی روایت ہے, یہ جرگے کی صورت میں مسئلے کو حل کرتے ہیں. تو یہ جرگہ کرنا چاہیے, جرگے میں جو بات ہوگی وہ سننی چاہیے. KPK کے کافی سارے جو اہم شخصیات ہیں کافی ساری, انہوں نے کہا کہ ہم اس جرگے کے حق میں ہیں, لیکن اگر اس جرگے میں حکومت مخالف کوئی بات ہوتی ہے یا ملک توڑنے کی کوئی بات ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی انتشار پھیلانے کی بات ہوتی ہے, تو پھر نہ تو ہم اس کی بات مانیں گے اور نہ ہی ہم اس کے حق میں ہوں گے, کیونکہ یہ جو قوم توڑنے کے حق میں ہوگا ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. جو KPK کی اہم شخصیات ہیں یہ ان کے بیانات ہیں. اور جو مخالفین ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ جرگہ جو ہے یہ اس لیے منعقد کیا جا رہا ہے کہ حکومت مخالف یا پاکستان کے مخالف اقدامات کیے جائیں گے. اچھا, جو PDM ہے اس پہ ایک تو یہ بھی الزام ہے, اور کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی جس میں فوج کے خلاف انہوں نے نعرے بازی کی تھی, اور فوج کے خلاف ان کا نعرہ تھا جی, اور بڑا مشہور نعرہ ہوا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تو یہ نعرہ بھی ان کی طرف سے لگایا گیا تھا. بعد میں یہ نعرہ منظر عام پر نہیں آیا, اس کو نہیں لگایا گیا, لیکن پہلے یہ نعرہ لگایا گیا تھا. اب جو جرگہ ہے اس جرگے کے حوالے سے کچھ جو تجزیہ کار ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ جرگے سے فائدہ کیا ہوگا یا جرگے کے پیچھے کیا بات ہو رہی ہے, اور اس حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں اس میں کیا ہے. اس میں کچھ تجزیہ نگار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرگہ جو PDM ہے نا, یہ اس طرح کے جرگے یا اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتی رہتی ہے اور کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور یہ چاہتی ہے کہ میں منظر عام پر رہوں, یعنی کہ ہماری جماعت جو منظر عام پر رہے. اور اس موقع پہ یہ جو انہوں نے جرگہ منعقد کیا ہے یہ پوری دنیا کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کا جو میڈیا ہے, لوکل میڈیا جو ہے یا سیٹلائٹ میڈیا جو ہے, انہوں نے کوئی اتنی خاص کوریج دی نہیں ہے. ایک دو چینل نے جو ہے منظور پشتون کی جو ایک چھوٹا سا انٹرویو کلپ چلایا جس میں علی امین گنڈاپور ساتھ تھے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو صحیح فوکس کر رہا ہے, اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا ہمیشہ اس ٹاپک کو لازمی لیتا ہے جو انتشار والا ہوتا ہے, خاص طور پہ مسلم ممالک میں انتشار کے لیے ہوتا ہے, تو وہ لازمی اس میں شرکت کرتے ہیں. اب یہاں ایک بات اور ہے کہ جو تنظیم ہے PDM ہے, اس پہ پابندی تھی کہ یہ جرگہ نہیں کر سکے گا, اور دفعہ 144 لگی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود پھر رضامندی ہو کے یہ دوبارہ سے مانا گیا اور جرگہ جو ہے وہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ پاکستان جو وفاقی حکومت ہے اس کی طرف سے پابندی لگی ہوئی تھی. اچھا, اس میں بھی بات کرتے ہیں جی تنظیم پر پابندی کا فائدہ کیا ہوگا. اگر تنظیم پر پابندی لگائی جاتی ہے حکومت کی جانب سے, تو اس پابندی کا فائدہ جو ہے وہ بظاہر نظر کچھ آتا نہیں ہے, اور اپنی ذاتی رائے اگر ہم شمار کریں تو کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے پابندی نہیں ہوتا. TLP پر بھی پابندی لگائی گئی تھی, PDM پر بھی پابندی لگائی گئی ہے, اور کالعدم قرار دیا گیا باقاعدہ طور پہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مذاکرات کا راستہ وہ کھلا ہونا چاہیے. اور اس میں ایک اور مزے کی بات ہوئی, 4 شیڈیول میں ان کا نام بھی شامل کیا گیا ہے. اور کسی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا یہ جو پارٹی ہے یا یہ جو تنظیم ہے یہ حکومت میں یا حکومت مخالف میں اسمبلی میں موجود ہے, اور اسمبلی میں تو یہ موجود نہیں ہے یقیناً, لیکن بہت ساری پابندیاں ان پر لگائی گئی ہیں اس حوالے سے. تو جو جرگے کے حق میں بات کر رہے ہیں, جو بول رہے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بات سنی جائے اور بات سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ یہ فیصلہ کیا کرنا ہے. ابھی تک کی جو معلومات آئی ہے, ابھی تک کی جو تفصیل ہے اس میں یہ ہے کہ جرگے میں ابھی تک کی جو صورتحال ہے, آج جرگے کا دوسرا دن چل رہا ہے, کل جرگے کا تیسرا دن ہوگا, اور کل جو ہے اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ الگ
ریاست یا الگ ملک بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اس حوالے سے بات چیت بھی کی جا رہی ہے۔ میں نے تو کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آرمی کی جماعت ہے اور حکومت کے خلاف کھڑی کی گئی ہے، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہی آرمی کی ہے، وٹ ایور، کچھ بہت ساری باتیں اس طرح گل مل گئی ہیں، بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ جو پی ڈی ایم ہے اس وقت، اس کا جو جرگہ چل رہا ہے، جرگہ پختون کا جو ہے وہ ایک کلچر ہے، اس کلچر کو لے کر چلنا چاہیے، اور یہ فیصلے جو ہیں اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو کل کا دن اور پرسوں کا دن بڑا اہم دن ہے، اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ڈی ایم سے ناراضگی کی گئی ہے، اور پی ڈی ایم کی بنیاد جو ہے وہ سن 2018 میں قائم کیا گیا تھا اس کو، اور یہ قائم اس وجہ سے ہوئی تھی کہ ایک نوجوان تھا نقیب اللہ مسعود، جو کراچی میں مبینہ طور پہ پولیس مقابلے میں مارا گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا، اور اس حوالے سے دھرنے دیے گئے تھے، احتجاج کیے گئے تھے، جلوس نکالے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ پارٹی ایک منظر عام پر آئی تھی، تو پشتون قومی موومنٹ یا قوم پرست گروہ کو کالعدم قرار دیے جانے کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں ہمارے عطا طاہر صاحب جو ہیں، ان کی جانب سے ایک بیانیہ سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم پچھلے 6 ماہ سے جو ہے ملک مخالف سرگرمیاں کر رہی ہے، جو بھی کام کر رہی ہے وہ ملک مخالف ہیں، اور ان پر الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ وہ تنظیم جو ہے اس نے پاکستان کا پرچم جو ہے وہ نظر آتش کیا ہے، اور پاکستان کے پرچم کو آگ لگائی ہے۔ اس کے بعد ان پر ایک الزام اور بھی لگایا گیا کہ بیرون ممالک جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں وہاں بھی حملے کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اس تنظیم کے اندر افغانستان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ تو یہ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جو ایک تنظیم کو کالعدم کرنے کے لیے انہوں نے الزام لگائے ہیں۔ اور اچھا، جن لوگوں نے پی ڈی ایم کی پابندی کی مخالفت کی ہے ان میں سے دیکھتے ہیں جی، اے این پی کے سربراہ ایمل ولی خان جو ہیں، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم پر پابندی لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے، بلکہ معاملات مزید پیچیدہ ہوں گے۔ اگر پابندی لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ جب پابندی لگائیں گے تو کوئی کام نہیں کرنے دیا جائے گا، تو پھر وہ معاملات زیادہ بگڑیں گے، اور معاملات جب زیادہ بگڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ انتشار کی جانب بھی جائے گا، تو اس لیے ان کی بات سن لینی چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ تیسرے دن جو جرگہ ہوگا، جرگہ بھی جاری ہے، تو تیسرے دن جرگے کا جو اختتام ہوگا وہ اس بات پہ ہوگا کہ وہ آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ لائحہ عمل تیار کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر ایک فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر اس فیصلے کا اعلان جو ہے وہ تیسرے دن کیا جائے گا۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا جرگہ ہے یہ پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے امن و امان کے لیے ایک بڑا اہم قسم کا جرگہ ہے، اور دونوں طرف سے یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو فیصلہ کیا ہونا ہے، وہ کس طرح کا فیصلہ کریں گے، کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ پتہ چلے گا جرگے کے اختتام پر۔ امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور جو حالات اس وقت پاکستان کے چل رہے ہیں اس میں جو مشکلات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے۔ اجازت چاہوں گا اسی دعا کے ساتھ، اللہ حافظ، پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں۔